السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ماہ نامہ عبقری جلد نمبر 127 دسمبر 2021 کا شمارہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس میں نے ایک مضمون پڑھا ہے جو کہ طب کی دنیا میں بہترین ہدایات ہیں۔ مجھے یہ مضمون اچھا لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے حکمت کے بارے میں، تو وہ فرمان عبقری شمارہ میں شائع ہوا۔ ابھی رسالہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے یہ باتیں شیئر کر لوں، کسی مسلمان بھائی کا اور کسی بھی غیر مسلم کا بھلا ہو جائے، انسانوں کا بھلا ہو جائے۔ مسلمان ہمارے ایمانی بھائی ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ابا آدم اور اماں حوا کی ہی اولاد میں سے ہیں، جو مسلم ہیں وہ بھی ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی ہیں، کسی بھی انسان کا، کسی بھی ماں بہن کا فائدہ ہو جائے۔ حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا المعروف، حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ رضوانہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے، وہ بہت زیادہ گوشت، وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ اس کا جسم کے اندر گوشت زیادہ نہ بڑھے، اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے، یعنی کھائے صحیح، پیٹ بھر کر نہ کھائے، کم کھائے۔ آگے لکھتے ہیں عبقری رسالہ میں، جدید سائنسی تحقیقات، امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی اس تحقیق کے نتائج امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی کانفرنس میں پیش کیے گئے۔ محققین نے 1 سال تک تحقیق و جائزہ کے بعد دریافت کیا کہ شام 6 بجے کے بعد زیادہ کیلوریز لینے کے نتیجے میں بلڈ پریشر، جسمانی وزن میں اضافہ اور بلڈ شوگر لیول بھی اوپر کی جانب لگتا ہے، بلڈ شوگر لیول بھی اوپر کی جانب جانے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیقی رپورٹس کے مطابق جسمانی ورمے، جسم کے اندر ورمے، ہاضمہ کی خرابی، بے خوابی کی شکایات، کولیسٹرول، موٹاپا، ذہنی و جلدی امراض اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لندن کے کنگز کالج کے غذائی سائنسز کے وزٹنگ پروفیسر ڈاکٹر گراڈاپورٹ کہتے ہیں کہ اس پرانی کہاوت میں بہت زیادہ سچائی ہے کہ بادشاہ کی طرح ناشتہ کریں، شہزادے کی طرح دوپہر کا کھانا اور مفلس کی طرح رات کا کھانا کھائیں۔ دیکھیں، یہ جو جدید سائنسی تحقیقات اب ہو رہی ہیں یا جو پروفیسر حضرات بتا رہے ہیں، یہ تو کئی سو سال پہلے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بزرگوں کے فرمان ہیں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم آ رہا ہے، جو تحقیق ہو رہی ہے، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بات مل رہی ہے، وہ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے زیادہ، وہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، وہ تحقیق کے زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے صاف ظاہر وہ آل رسول میں تو منتقل ہو رہا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں ملتی ہے اس پر ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے اور اعتماد بھی کرنا چاہیے۔
اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ آج کل جدید سائنس تحقیق آج کل کی جدید سائنس تحقیق کر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سائنس کا علم دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل رسول تک پہنچایا، صحابہ تک پہنچایا، اس میں تو وہ آج کی تحقیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جو ہمیں علم ملا ہے وہ تو 100% درست ہے، اور آج کی جو سائنس کی تحقیق ہے وہ تو آج کی ہے۔ ہمیں ایسی احادیث یا ایسے مضامین کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی باتیں تمام دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ آخری بات میں آپ کو دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج کل لوگ رات کا کھانا بہت زیادہ کھا کر اسی وقت بس بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اس میں ہم سب شمار ہیں، میں خود بھی ایسے کرتا ہوں، ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے، کھانا ساری رات معدہ کے اندر رہتا ہے، معدہ 3 گنا زیادہ کام، معدہ کو 3 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور معدہ خالی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور فوری سو جاتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کھانا بھی کم کھانا چاہیے اور سونے سے پہلے 40-50 قدم کم از کم پیدل واک کرنی چاہیے، زیادہ نہیں تو 40-50 قدم۔ اچھا، پھر اس طرح پیٹ بھر کر فوری طور پر سو جانے سے لوگ معدہ کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کو قبض، کسی کو قے، کسی کو کھٹے ڈکار، کسی کو کھانا ہضم نہ ہونا، کسی کو جلدی امراض کا ہو جانا، یہی وجہ ہے۔ اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ ہمارا معدہ درست رہے، دیکھیں معدہ الامراض ہے، معدہ صحیح ہے، معدہ صحیح ہے، معدہ ایسے ہے جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے، گاڑی کا انجن خراب، گاڑی اوپر سے جتنی خوبصورت ہو، صاف ستھری ہو، اگر انجن اس کا کام نہ کرے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ انسان کے اندر جو معدہ ہے یہ انجن کی مانند ہے، میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ معدہ اگر ہمارا درست نہیں ہے تو بیماریاں ہمارے اوپر حملہ کر لیتی ہیں۔ معدہ صحیح ہے، غذا صحیح ہضم ہوتی ہے، جب غذا صحیح ہضم ہوگی تو خون بھی صحیح بنے گا، جلدی امراض سے بھی بچے رہیں گے اور جسمانی امراض سے بھی بچے رہیں گے۔ تو یہ جو بہت بڑا فرمان تھا حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ رات کا کھانا کم کھائیں، بس یہی فٹنس کا راز ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، اور یہ بھی کریں کہ رات کا کھانا لیٹ نہ کھایا کریں، مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لیا کریں، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔